چند باتیں پیش کرنے کے لیے دو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ دو آیات کریمہ میں جو حضور کی صفات ہیں وہ مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراجا منیرا ہے۔ ان میں سے حضور کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ داعی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور داعی کا لفظی معنی ہے بلانے والا۔ جب داعین الی اللہ کہا جائے تو اللہ کی طرف بلانے والا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہمہ وقت لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، قمیص کا کوئی بٹن ٹوٹ جائے، ہماری ساری توجہ اس بٹن پہ مرکوز ہو جاتی، کوئی دیکھ نہ لے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا۔ کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے لے، وزادار آدمی ہو، عزت دار آدمی ہو، اللہ رب العزت نے اس کا رکھ رکھاؤ بھی سلامت رکھا ہو، کوئی ملاقات کے لیے آ جائے، کپڑے اچھے نہ ہوں تو کہتا ہے کہ میں ذرا کوفت محسوس کر رہا ہوں، کپڑے بہتر پہن کے آتا ہوں پھر ملاقات کرتا ہوں۔ یہ ہماری ایک ظاہری دنیا ہے جس میں ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری توجہ ان چیزوں کی جانب مبذول ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں معاشرے کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتی۔ اسی طرح ہمارے باطن کا بھی ایک حال ہے، اس پہ جب کوئی داغ لگ جاتا ہے تو اندر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ داغ بڑھتا رہے وہ ناسور بنتا ہے، پھر وہی داغ روگ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر انسان کی روح کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، وہ جسم کو گھسیٹ کے کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اندر کے داغ دبے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا داغ یہ ہے کہ مجھے مانو، مجھے پہچانو، مجھے پروٹوکول دو، مجھے بڑا آدمی سمجھو۔ انسان کے اندر بڑائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کبر اور تعلی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ بھی داغوں میں سے ایک داغ ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ روگوں میں سے ایک روگ ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ منسٹر صاحب جس کو تھوڑا عہدہ مل جائے وہ کہتے ہیں جب تک دو گاڑیاں پولیس کی آگے نہ ہوں مجھے تو چین نہیں آتا، مجھے مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جس دن یہ کایا پلٹی، یہ جو آپ کو سلیوٹ لگانے والے ہیں، یہی آپ کو گرفتار کر کے بھی لے جائیں گے۔ اس لیے کہ سدا بادشاہی پروردگار کی بادشاہی، یہ اندر کے روگوں میں سے روگ ہوتے ہیں۔ مانو بھی مجھے، چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک خود بخود اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے، میں فلاں جگہ میں گیا، وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو گیا، میں نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ لوگوں نے کہا جناب پنچایت کے سربراہ ہوں گے تو آپ ہی ہوں گے۔ حالانکہ منصف کو کبھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ منصف ہے، اچھے آدمی کو کبھی یہ جتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اچھا آدمی ہے، با اخلاق و با کردار شخص کو کبھی نعرے بازی کی ضرورت نہیں پڑتی میں با اخلاق اور با کردار آدمی۔ لوگ اس کے رویے سے، اس کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں یہ کیسا آدمی۔ میں فلاں کام کر رہا ہوں، جب کر رہے ہو تو پھر بتانے کی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ جو کام ہو رہا ہے اگر اس میں اخلاص ہوگا تو اللہ خود ہی لوگوں کی نظروں کے سامنے لے آئے گا۔ تو یہ داغوں میں سے ایک داغ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر داغ کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، اور جب کوئی داغی ہو جاتا تھا، کوئی روگی ہو جاتا تھا، داعین الی اللہ کی صفت مبارکہ ظاہر ہوا کرتی تھی، اور آپ اس کا ناطہ، اس کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، قاضی ایاز نے اس کو شفا میں تفصیل سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں سفیر بن کے آیا، ملکوں پھرا کرتا تھا، جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو کانپنے لگا،
مصطفیٰ کریم نے اس کے کندھے پر اپنا دست اقدس رکھا، فرمایا گھبرا رہے ہو، کانپ کیوں رہے ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آداب نہیں آتے، آپ مدینے کی ریاست کے سربراہ ہیں، ڈرتا ہوں گستاخی نہ ہو جائے، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں جب حضور نے سنا نا وہ کہہ رہا ہے آپ مدینے کی ریاست کے سربراہ ہیں، میں کانپ اس لیے رہا ہوں گستاخی نہ ہو جائے اور آپ جلال میں نہ آ جائیں، کوئی فیصلہ نہ صادر کر دیں۔ حضور رونا شروع ہو گئے اور فرمایا بات کہاں کی کہاں لے گئے ہو، میں کسی ریاست کا سربراہ نہیں ہوں، تم کہتے ہو مدینے کی ریاست کا، کسی ریاست کا سربراہ نہیں ہوں، کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، تمہارے سامنے وہ بیٹا بیٹھا ہے جس کی ماں بھوک لگنے پہ جب کچھ ملتا نہ تھا تو سوکھے گوشت کا ٹکڑا چبا لیا کرتی تھی، تم کس سربراہ کی بات کرتے ہو؟ یہ بھی ہمارے روگوں میں سے ایک روگ ہے، ہم اپنی اصل بھول جاتے، شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا تھا۔ جب تک انسان اصل سے جڑا رہتا ہے اپنی اوقات میں رہتا، جب وہ اصل چھوڑ دیتا ہے پھر وہ بے وقت ہو جاتا ہے، پھر وہ بے حیثیت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر کے داغ یہ ہیں، جانو پہچانو مانو۔ ہم محافل پہ جاتے ہیں تو جو دیر سے آنے والا چودھری ہوتا ہے وہ ذرا پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور پھر گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ کسی طریقے نہ مینوں بھی اگے بلا لو، میں پیچھے رہ گیا، مینوں آگے بلا لو۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں، میں محفل میں بیٹھا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعین الی اللہ، جو روگ ہوتے تھے ان کو مٹا کے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا کرتے تھے۔ ہم اپنی اصل بھول جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ممبر پہ بیٹھے تو کسی نے کہا آپ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ فرمانے لگے، خطبہ چھوڑ دیا، جو تقریر تیار کی تھی وہ چھوڑ دی، فرمایا میرا نام عمر ہے، میرے والد کا نام خطاب ہے، میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو چرائے نہیں جاتے تھے، میرا والد مجھے سوٹیوں سے مارتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی یہ کہ جملہ آپ نے کہا، جمع غفیر سن رہا ہے، آپ تقریر فرما رہے ہیں، کوئی ریزنیبل بات کیجیے، یہ کہ آپ نے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا نہیں، عمر کے دل میں تکبر آ گیا تھا، عمر نے اپنا آپ سیدھا کرنے کے لیے جملہ کہا، تو نے اپنی اوقات نہیں بھولنی، تو نے اپنی اصل نہیں بھولنی، اس لیے کہ سدا بادشاہی تو میرے مولا کی بادشاہی۔ کدھر گئے وہ ساسانی، وہ ایرانی، وہ تورانی، وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے، کوئی نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ تو یہ روگ ہیں جن روگوں کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی دنیا میں جلوہ گر ہو، اور حضور نے ہمیں بتایا اللہ سادگی کو پسند کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خبر دی کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والوں سے نفرت کرتا ہے، خوشامدی شخص کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ ہمارے حضرت جی جن کے نام پہ یہ مسجد شریف بنائی گئی ہے، حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا سالانہ عرس مبارک 3 جنوری بروز اتوار کو ہے۔ تو اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے اور حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کا آپ نے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ مجھے یاد ہے ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت جی تسی جڑی کتاب لکھی ہے نا بڑی کمال دی کتاب لکھی۔ فرمایا اچھا پڑھ لیے، اللہ عمل دی توفیق دے۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جی کیا کمال کتاب لکھی ہے؟ فرمایا اچھا۔ تیسری دفعہ پھر کہا نا حضرت جی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ فرمایا یاد رکھنا میرے سرکار نے فرمایا جو منہ پہ تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا کرو۔ یہ تم نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ یہ تم نے کیا خوشامدیں شروع کر دی ہیں؟ میرے منہ پہ میری تعریف کر رہے ہو۔ یاد رکھیں منہ پہ کی گئی تعریف وہ ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا جو منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا کرو۔ تعریف تو وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کرے، جناب فلاں آدمی بڑا ہی اچھا آدمی۔ تعریف تو وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کے کی جائے، مولا فلاں نے میرے ساتھ فلاں وقت اچھا سلوک کیا تھا، مولا اس کو جزائے خیر عطا فرما۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ذر غفاری اور جناب بلال حبشی کی مسجد میں تو تکار ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری امیر کبیر آدمی ہو گزرے ہیں، بعد میں فقر ابو ذر مشہور ہوا۔
آپ قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے. مسجد میں بیٹھے جناب بلال حبشی سے گفتگو ہوئی, اختلاف رائے بڑھتا گیا. جناب بوذر کو جلال آئے, فرمایا او حبشن کے بیٹے, تو بوذر کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہے؟ بلال حبشی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک مسلمان مجھے یہ طعنہ دے گا. آپ خاموش ہو گئے اور کہا میں نے سوچا میں حضور کو نہیں بتاؤں گا. حضور پریشان ہو گئے. کہ جب کچھ دیر گزری, جناب بوذر ذرا دور بیٹھ گئے, میں کہیں اور بیٹھ گیا, ظاہر ہے بات اختلاف کی ہو گئی. جب حضور مسجد میں آئے نا تو آنکھیں چھلک پڑی. حضور کو دیکھا تو رہا نہ گیا, آنکھیں خود بخود برسنے لگی. بھی رونے کا مزہ بھی تو اس کے سامنے آتا ہے جو آنسو پوچھنا جانتا ہو. ایسے ہی یتیم کے آنسوؤں کی طرح بے توقیر آنسو کرنے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے سامنے آنسو بہانا جس کو رتی برابر پرواہ نہ ہو. مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ سامنے ہے. کائنات بھر کی پریشانیاں صحابہ حضور کی بارگاہ میں لا کے ڈھیر کر دیے کرتے تھے, اور ایک ابرو کے اشارے پہ وہ ساری پریشانیاں بھی کافور ہو جایا کرتی تھی. کہ جب حضور کو دیکھا تو رو پڑا. آپ تشریف لائے, فرمایا بلال رو رہے ہو؟ خاموش ہو گیا. بلال ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ اگر میری ماں حبشن ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے حبشی کے گھر پیدا کیا جائے. یا رسول اللہ میرے بھائی بوذر نے یہ کیسی بات کہی ہے, میں حبشن کا بیٹا ہوں. اب حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے. حبشہ کے رہنے والے, والدہ حبشہ کی تھی. یا رسول اللہ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ آقا علیہ السلام نے تسلی دی. بلال کہتے ہیں بڑی تسلیاں سنی ہوں گی, دی گئی ہوں گی, جو حضور نے تسلی دی کائنات میں کوئی کسی کو نہ دے سکا. بلال تو گھبرا نہ, میری دو مائیں ہیں. ایک میری ماں حضرت آمنہ ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا, ایک میری ماں وہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے, ان میں سے ام ایمن ہیں. اور بلال تجھے معلوم ہے ام ایمن یہ حبشہ کی تھیں. تجھے اگر کوئی کہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی کی دو مائیں تھی, ایک ماں کی رنگت کالی تھی, لہٰذا میں تو محبوب ہوں کہ میرے محبوب کی ایک ماں کا رنگ کالا تھا. جناب بوذر کے کانوں میں جب یہ بات پڑی, مسجد سے باہر چلے گئے اور گلی میں جا کے لیٹ گئے, اپنی ایک گال زمین پہ رکھ دی اور کہا بلال جب تک تو دوسری گال پہ پاؤں رکھ کے نہ گزرے گا میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. معذرت اسی صورت میں ہوگی جب تو ابو ذر کی گال کچلے گا. بلال حبشی مسجد سے باہر تشریف لائے, حضور کے پروردہ تھے, کس طرح ہو سکتا ہے انتقام لیں, تڑپ تڑپ گئے اور جا کے جناب بوذر کی گالوں کو بوسہ دینے لگے اور کہا ابو ذر یہ چہرہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے وہ چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو, بلال حبشی اس چہرے پر اپنا پاؤں لگا دے, آ میرے سینے سے لگ جا, میں نے دل سے تجھے معاف کر دیا. وداعیا الی اللہ, حضور کی صفت یہ ہے اللہ کی طرف بلانے والے تھے. یہ صرف اماموں کا کام نہیں ہے, یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, اللہ کی طرف بلانا یہ ہر فرد کا کام ہے, یہ ہر امتی کا کام ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو قو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی دوزخ سے بچو, اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. نماز پڑھنے آتے ہو, آپ کا وہ بچہ جو 7 سال کی عمر کا ہے اسے بھی تلقین کرو, 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے سختی سے نماز کی تلقین کرو, اللہ کی طرف بلاؤ. جھوٹ کی بات کریں سختی سے کچل دو, رد کر دو, بیٹا یہ جھوٹ کی بات ہے, ہمارے دین میں یہ ناپسندیدہ ہے.